العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. محترم حضرات، یہ ابھی ایک بھائی نے پرچہ مجھے پکڑا دیا کہ اللہ نور مخلوق پر روشنی ڈالے. مجھے نہیں سمجھ آئی اس سے وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں تک بات ہے تو وہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. سبحان اللہ. ساری دنیا کی آنکھیں مل جائیں، عقلیں مل جائیں، نہ تم اللہ کی ذات کو سمجھ سکتے ہو نہ صفات کو سمجھ سکتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو کچھ بھی ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں یہ ہم محتاج ہیں لفظوں کی، کیا کریں، ورنہ ہمارے لفظوں سے بالا تر، ہماری عقلوں سے بالا تر، ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر. عزیزان محترم، خدا کے لیے اگر سمجھنا ہے نا جی، اگر سمجھنا ہے تو پھر اپنے نبی کہ دل میں محبت پیدا کر کے اپنے نبی کے بارے میں ذرا سوچا کریں. جب نبی کے بارے میں سوچیں گے نا تو پھر کچھ نہ کچھ رب کی معرفت آپ کو مل جائے گی. میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، حضرت مولانا صاحب کا بچہ صاحبزادہ مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ لوگ ختم شریف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ ختم شریف کیوں دلواتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ختم شریف جو دلواتے ہیں اثار ثواب کرتے ہیں. کس کو اثار ثواب کرتے ہیں؟ جب سب سے پہلے جب دعا مانگتے ہیں تو کس کی بارگاہ میں یہ اثار کرتے ہیں؟ اللہ کی. اللہ کو کوئی لوڑ ہے بس. پھر کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ سے انتے کو بڑی ثواب جیسا کو ثواب کی لوڑ ہوتی، اللہ سے انتے کو قبول سے کر لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی لوگوں نے تو اس کا غلط مفہوم یہ لے لیا کہ ہم نبی کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، نبی کی. اس لیے اکثر لوگ جو کلخانیوں کے اس کے قائل نہیں ہے نا، وہ کبھی کلخانی میں چلے جائیں تو وہاں پتہ ہے کس طرح دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب روح محمد کو پہنچے. اللہ اکبر. اس پاگل کو بتاؤ جا کے یار میرے نبی کو تیرے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کے لیے رب کا وعدہ ہی کافی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے وہ ہم تیرے وہ درجات بلند کریں گے، وہ درجات بلند کریں گے، اتنا تجھے راضی کریں گے کہ اللہ اکبر ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. میرے نبی کو بھی ہمارے ثواب کی ضرورت نہیں. پھر یہ جو ثواب ہم حضور کی بارگاہ میں ضرور بھیجتے ہیں، اور وہ کس لیے بھیجتے ہیں؟ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ساری آج نمازیں پڑھتے کھڑے ہیں، ساری اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہی یہ ہو رہا ہے. میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، ایک مسجد جس کو حضور نے حکم دیا تھا اس مسجد کو آگ لگا دو. کس نے بنائی تھی وہ مسجد؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ بنائی گئی. تو جناب میں کچھ جب بناؤ تو جواب دو، کس نے بنائی تھی مسجد؟ ہاں، منافقوں نے بنوائی. سنو صحیح نبی دی شان، سنو صحیح صحابہ دی شان، اہل بیت دی شان، ولیاں دی شان، کئی کئی مولوی منافقہ دی شان دے صحیح ہے. منافق کی شان کیا ہے؟
ذرا سنو منافق کی شان، کس نے مسجد بنوائی تھی؟ منافقوں نے. یہ منافق کی شان ہے، مسجدیں بنواتا ہے. منافق کی شان. اس میں اذانیں کون دیتا تھا؟ منافق. یہ منافق کی شان ہے، اذانیں دیتا ہے. اس میں نمازیں کون پڑھتا تھا؟ منافق. یہ منافق کی شان ہے کہ نمازیں پڑھتا ہے. جو اذان میں کہتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اذان میں کہتا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان سے بتاؤ کلمہ پڑھتا ہوگا نہیں پڑھتا ہوگا؟ منافق کی شان ہے، منافق کلمہ پڑھتا ہے. جو اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، ایمان سے بتانا قرآن کو مانتا ہوگا یہ نہیں؟ بالکل مانتا. یہ منافق کی شان ہے. منافق اللہ کو مانتا ہے، منافق نبی کو مانتا ہے، منافق قرآن کو مانتا ہے، منافق مسجدیں بنواتا ہے، منافق اذانیں دیتا ہے، منافق نمازیں پڑھتا ہے. یہ منافق کی شان ہے. سونا مومن کی شان کیا ہے؟ مومن اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا؟ نبی کو مانتا، قرآن کو مانتا، مسجدیں بنواتا ہے، اذانیں دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. یہ شان کا مومن کی بھی ہے، منافق کی بھی ہے. پھر فرق کہاں ہے؟ اس فرق کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ مسلمان بنا کھڑا ہے، اس فرق کو کیوں نہیں ڈھونڈتا؟ وہ مسجد تھی، اس کو قرآن نے مسجد کہا. جس مسجد کو میرے آقا نے حکم فرمایا اس کو آگ لگا دو، کیا مسجد آگ لگانے کے لیے؟ آج کھڑے ٹھیک ہے، آ گئے وہی مسجد ہے تو وہی مسجد ہے. پتہ نہیں کیسے مسلمان بنے بیٹھے ہو یار. یہ تو خدا کی قسم جب پہنچو گے نا حشر میں، میدان حشر کے میدان میں، پھر پتہ چلے گا کہ میرا نبی اپنا امتی مانتا ہے تمہیں یا نہیں مانتا. حضور کی صحیح حدیث، حضور کی صحیح حدیث. جو صحیح حدیث کو تسلیم نہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج. میرے آقا کے صحیح حدیث حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. 73. میں کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، باقی 72 کے 72 جہنمی. اللہ اکبر. ایمان سے بتانا ان جہنمیوں کو کیا نبی تسلیم کرے گا کہ میرا امتی ہے؟ اللہ. یہ 72 کون سے ہیں؟ یہ منافقوں کے فرقے ہیں. یہ منافقوں کے فرقے ہیں 72، جو اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. منافق اور مومن کا فرق کیا ہے؟ منافق اور مومن کا فرق صرف یہی ہے نبی کے بارے میں. تو اس کا عقیدہ نبی کے بارے میں اور ہے، اس کا عقیدہ نبی کے بارے میں اور ہے. صحابی کا عقیدہ اور ہے، منافق کا عقیدہ اور ہے. صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے نبی کو میرے کسی ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا رب کا وعدہ ہے بل سوف یعطیک ربک. منافق کہتا ہے کل انما انا بشر مثلکم، ہماری طرح ہماری مثل ہے، ہمیں ضرورت ہے تو نبی کو بھی ضرورت ہے، لہذا اس کا ثواب روح محمد کو پہنچے. واہ بھائی واہ، پاگل کے بچے. یہ اللہ نے آیت اس لیے اتاری تھی کل انما انا بشر مثلکم کہ تو نبی کی توہین کرتا رہے. یہ آیت کس لیے اتری تھی؟ اللہ اکبر. رسول میں یہ آیت کس لیے اتری تھی؟ بتاؤ کس لیے اتری تھی؟ حضور سے پہلے کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا کیا عالم تھا؟ قرآن سے پوچھ کے بتا دو. مردہ کو زندہ کیا نہیں کیا؟ کوڑی پہ ہاتھ پھیرا شفا ملی؟ نابینا کو بینا کیا؟ یہ کس کی طاقت کا عالم تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ جب تمہارے نبی کے امتی بن کے اٹھیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ
تمہارے نبی کے امتی بن کے اٹھیں گے. یہ اس عیسیٰ کی طاقت کا عالم ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے, کوڑی کو شفا مل جاتی ہے, نابینا کو بینا کر دیتا ہے. یہ عیسیٰ کی طاقت کا عالم ہے. جب انہوں نے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی طاقت کا یہ عالم دیکھا تو کتنے پاگل ہوئے, ایسے پاگل ہوئے, حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا. حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا. لیکن کوئی بات نہیں ہے, عیسیٰ اگر انہوں نے تجھے خدا بنا بھی دیا ہے نا تو کوئی فکر کی بات نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ تیرے بعد ابھی ایک نبی آئے گا. تیرے بعد ابھی ایک نبی آئے گا. ان پاگلوں کی اصلاح کی یا نہیں کی؟ بے شمار یہودی, بے شمار عیسائی مسرت پر اسلام ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ عیسیٰ کی طاقتیں تھیں. کیا عیسیٰ سید الانبیاء ہے؟ کیا عیسیٰ امام الانبیاء ہے؟ ارے عیسیٰ کا تمہارے نبی کا امتی بن کے اٹھے گا. مجھے خدا کے لیے بتاؤ تمہارے نبی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ بتاؤ تمہارے نبی کی طاقت کا کیا عالم؟ حضور کے جد امجد, حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے اور نمرود کو دعوت توحید دی. فرمایا نمرود میرے خدا کو مان. اس نے کہا نہیں میں خود خدا ہوں. میں نہیں نمرود تو خدا نہیں ہے, اور اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سن, میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اور اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تو ایسا کر کہ تو سورج کو مغرب سے نکال دے. تو سورج کو مغرب سے نکال. اللہ حضرت ابراہیم کے قول کے مطابق ایمان سے بتاؤ جو سورج کو مغرب سے نکال دے وہ کون ہے؟ خدا. جو سورج کو مغرب سے نکال دے وہ کون ہے؟ ذرا زور نہ لاؤ. ٹھیک ہے نا؟ کس کے قول کے مطابق؟ حضرت ابراہیم کے قول کے مطابق. جو سورج کو مغرب سے نکال دے وہ خدا ہے. محبوب تیری طاقتوں کا تو عالم یہ ہوگا کہ تو علی کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوگا, علی کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکے گا, تیرے چہرے انور پہ پڑے گا, تو آنکھ کھولے گا, پوچھے گا علی کیا ہوا؟ علی کہیں گے آقا سورج غروب ہو گیا, نماز قضا ہو گئی. محبوب تو کہے گا علی فکر نہ کر ابھی سورج کو مغرب سے نکالتے ہیں. جب میں کچھ تو تقریر کرنے یا کمال ہو گئی. میرا ایمانداری سے دماغ خراب ہو چکا ہے. میں کل پرسوں ایک جگہ گیا ہوں, سے مجھے 1.5 گھنٹہ لگا پھوکے مارنے پہ. ڈر گیا کم رہ گیا سارا. ہمیں سننے میں کوئی کام نہیں. نعرہ رسالت, نعرہ جگر گوشہ امام اہل سنت زندہ باد, فیضان امام اہل سنت زندہ باد. واہ 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 واہ. خدا کے لیے کوئی سلیقہ کرینا طریقہ تو دیکھو نا. ایک آدمی کھا رہا ہو روٹی, تو درمیان میں پکڑا کے چاہے اس کو. ہر چیز کا کرینا سلیقہ ہوتا ہے. میں فارغ ہوں گا ابھی, آپ ایک بار کیا تو اپنا پورے سارے بالوں کو گھیرنا ہے پوچھے لے کر. مہربانی کرو, معافی کرو. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی بولیں گے آقا سورج غروب ہو گیا, نماز قضا ہو گئی. محبوب تو کہے گا علی فکر نہ کر ابھی سورج کو مغرب سے نکالتے ہیں. محبوب ہاتھ اٹھائے گا سورج کو مغرب سے نکال دے گا, اور تیرے جد امجد کے قول کے مطابق جو سورج کو مغرب سے نکالے وہ کون ہے؟ خدا. خدا ہے. لیکن محبوب کیا تو خدا ہے؟
نہیں ہے نا، تو خدا نہیں ہے نا، اللہ اکبر، لیکن تیری قوتوں کا یہ عالم ہے، اور تیرے بعد اور نبی آئے گا بھی نہیں، تیرے بعد اور نبی آئے گا بھی نہیں۔ اس لیے محبوب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہی تو ان کو سمجھا دے، ان کو بتا دے، ان کو کہہ دے، قل انما انا بشر مثلکم، ارے مجھے خدا نہ کہنا، مجھے خدا نہ کہنا، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، تمہاری مثل ایک بشر تک ہے نا ساری جگہ۔ پاگل کے پتلا کی نے آخر بشر کہنی، کون آتا ہے بشر کہنی؟ اللہ اکبر۔ لیکن جس نیت سے تو کہتا ہے نا وہ نیت میں جانتا ہوں، جس نیت سے تو کہتا ہے وہ میں جانتا ہوں تیری نیت۔ اے دساؤ تو سکینی مخلوق ہو، اللہ کی مخلوق ہو، کوئی شک تو نہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی مخلوق۔ سورہ 65 کی مخلوق ہے، اللہ وہی مخلوق ہے نا، تو صحیح مخلوق، تو سب باندر کی مخلوق کی مثل باندر تمہاری مخلوق، تم جیسی مخلوق کی مثل۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم باندر کی مثل اور باندر تمہاری مثل ہے؟ کیوں صحیح؟ اور مخلوق کی کہنی اللہ اکبر، ہے نا مخلوق، اونجے ہاتھ کہنی، اونجی جنگا کہنی، اونجے بال کہنی۔ ارے مخلوق وہ بھی ہے، اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کی بھی ٹانگیں ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، تیری بھی ہاتھ ہے، تیری بھی ٹانگیں، تیرے بھی بچے، وہ بھی مخلوق ہے، تو بھی مخلوق ہے، لیکن میں اب یہ کہوں کہ تو بندر کی مثل ہے، حیا کر بے غیرتا۔ مجھے لفظ انسان کی حیا ہے، مجھے لفظ انسان کی حیا ہے، میں لفظ انسان کی حیا کرتے ہوئے میں یہ نہیں کہتا کہ تو بندر کی مخلوق ہے، مجھے لفظ انسان کی حیا ہے، لیکن پاگل تجھے لفظ نبی کی حیا نہیں ہے، مجھے لفظ رسول کی حیا نہیں ہے۔ اللہ کو ایک نبی کو کہہ رہا ہے تو میری مثل ہے، کم از کم لفظ نبی کی تو حیا کرے، اگر حیا کا بابا کرے نہ اور کرے، ذرا حیا کو سمجھے تو صحیح۔ پچھلے ڈالے اللہ آپ کو قاری عمر صاحب تشریف گھر ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ